الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم بثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل البيت وتلاوة القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز بزرگان دین، محترم سامعین کرام، مکرم نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بچوں کی چھٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گزشتہ جمعہ محدث امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کی 4 زرین اور قیمتی نصیحتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کو خدا سے قریب کرنے کے عنوان سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح کہنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام آدمی کی ولادت سے ہی بچوں کو اللہ سے قریب کرنے کا ایک سسٹم بنایا ہے۔ کچھ ایسے ایکٹیویٹیز اور کچھ ایسی اسلام میں اعمال مقرر کیے گئے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے بچے بچپنے ہی سے خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ابھی نہ وہ صحیح بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ جس دن جس گھڑی ولادت ہوتی ہے مسلمان بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ اذان و اقامت ایک رسم بن گئی ہے، لیکن دراصل یہ بچے کو خدا شناسی کا آغاز ہے۔ پیدا ہونے والے بچے کے دل و دماغ میں خدا کا نام ثبت کرنے کی کوشش ہے۔ پیدا ہونے والے بچے کو محمد رسول اللہ کے نام سے روشناس کرانے کی ایک پہل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے مقرر کی۔ آپ سوچئے کیا ضرورت ہے چھوٹے نوزائیدہ بچے کو اذان کے 14 کلمات اس کے کان میں ڈالنے کی؟ دراصل ماں باپ کو اور اس بچے کو یہ پیغام دینا ہے، دنیا میں اس رب نے تم کو بھیجا ہے اور اس رب کو پہچان کر زندگی گزارنا ہے، اور دنیا میں محمد رسول اللہ کے طریق پر زندگی گزارنا ہے۔ ان دونوں چیزوں سے بچے کو جوڑنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، تاکہ پیدا ہوتے ہی پہلا بول جو بچے کے کان میں جائے اللہ کا جائے، اللہ کی شہادت کا جائے۔ انگلش کا وہ جملہ مشہور ہے، فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن۔ پہلی جو کوشش ہوتی ہے اور پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ اگر اچھا رہا تو پوری زندگی آدمی کی اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دینے کا حکم دیا۔ آگے جب بچہ بولنے لگے
زبان سے کچھ کہنے کی کوشش کرے. نہیں معلوم آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے یا نہیں ہے. حدیث میں بتایا گیا بچہ بولنے لگے تو پہلا بول اللہ کا اس کی زبان سے بلواؤ, اللہ اللہ بولنے لگاؤ, تاکہ بچہ ابتدا ہی میں خدا شناسی کے ساتھ زندگی کا آغاز کرے. خوش نصیب ہے وہ گھر والے, وہ گھرانہ جہاں بچوں کو دادا ملتا ہے, نانا مل رہا ہے, نانی اور دادی کی گود مل رہی ہے. یہ ہمارے خاندان کے بزرگ بچے کو گود میں لے کر اللہ بولو بیٹا, اللہ اللہ بولنے لگاتے ہیں تاکہ بچہ بچپنے سے خدا شناسی کے ساتھ آگے بڑھے. اس کے بعد تیسرا کام بچے کو یہ کروایا گیا, اس کو تحنیک کا حکم ہے. تحنیک کس کو کہتے ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد بچے کو کسی عالم یا بزرگ کے پاس لے جایا جائے, وہ عالم صاحب اس کو شہد چکاتے ہیں, کھجور منہ میں چبا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں تاکہ بچے کے منہ میں پہلا جو لقمہ جائے صالح کا جائے, پہلا جو ذرہ جائے وہ ایک متقی کا اس کے جسم میں جائے, اور وہ صلاح خدا شناسی اس کے اندر جسم و دماغ میں اتر جائے. آگے ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو سب سے پہلے ماں کو بھی حکم ہے بسم اللہ بول کر بچے کو چھاتی سے لگاؤ, تاکہ اللہ کے بول کے ساتھ اس کے سینے میں دودھ بھی جائے, اس کے بدن میں دودھ بھی جائے اور توحید کا زمزمہ بھی جائے. پھر جب بچہ کچھ بولنے لگتا ہے, پڑھنے کے قابل ہوتا ہے, تو قرآن میں کہا گیا کیا پڑھاؤ؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلے بچے کو خالق کو پڑھاؤ. پہلا سبق بچے کو خدا کا دیا جائے. نرسری اور پلے اسکول میں ڈالنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کسی مولوی کے پاس بچے کو بٹھانا ضروری ہے. پہلی آیت اتری, پہلا پیغام, پہلے بار پڑھائی کا ذکر آیا اور اس میں کہا گیا پہلے خالق کی پہچان بچے کو کراؤ. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, اب تو نہیں ہو رہا. پہلے کے بہت سے اچھے کام تھے, لوگ بند کر دیے فیشن کے نام پہ. بسم اللہ خوانی ہوتی تھی, مول صاحب کو گھر پہ بلاتے تھے, جوڑا ان کو بناتے تھے, مول صاحب کی شال پوشی کرتے تھے. وہ مول صاحب بچے کا پہلا سبق شروع کراتے, بسم اللہ بول کے اس سے اللہ کا نام پڑھا کر, قرآن کی ایک آیت پڑھا کر, سورہ اقرا کی آیت پڑھا کر نورانی قاعدہ کا الف با کا آغاز کیا جاتا تھا. اس طریقے سے اگر کسی کے گھر میں بچے کے ساتھ سلوک کیا جائے گا تو آپ اندازہ کریے کیا وہ بچہ خدا کو بھول کر زندگی گزار سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن میں پوچھ رہا ہوں ہمت کر کے, کوئی ایک شخص بھی اپنے گھر میں اپنے بچے کی اس طریق سے تربیت کیا ہے تو بتا دیجئے میں, تاکہ میرا سینہ بھی ٹھنڈا ہو جائے کہ اچھے لوگوں کے درمیان میں بھی جی رہا ہوں. کوئی ایک فرد بتا دیجئے ایسا. اگر آپ نے اپنے بچوں کا نہیں کیا ہے, کم سے کم اپنے نواسوں اور پوتوں کا تو اس ترتیب سے ان کی زندگی کا آغاز کریے. اذان دے کے چھٹی نہیں ہے. اور ایک بات, اذان کے بعد 7ویں دن میں عقیقہ کرایا جاتا ہے. عقیقہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک جان آپ کی زندگی میں دی ہے, اس اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے تم بھی ایک جان دو, اس کا نام عقیقہ ہے. عقیقہ کیا ہے؟ بچے کے اوپر آنے والی مصیبتوں کی تلافی ہو جائے, بچے کی حفاظت ہو جائے, اس کے لیے عقیقہ ہے. عقیقہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پر اس بچے کے وجہ سے گوشت بانٹ کے لوگوں کو کھلایا جائے, اللہ کے نام پر بکرے کو ذبح کیا جائے اور بولا جائے اللہ آپ نے بچہ دیا, بچے میں خون ہے,
میں نے جانور کا خون اس کے بدلے آپ کو دیا. آپ نے بچے کو دیا, بچے کے اندر ہڈی ہے, اس کے بدلے میں نے جانور کی ہڈی دی. یہ پورے دعاؤں کے ترجمے ہیں جو عقیقے کی دعا میں پڑھے جاتے ہیں. بہرحال بچے کو خدا سے جوڑنے کے لیے ابتدا میں یہ ترتیب ہے. ایک بات یہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے, اپنے بچے کو خدا سے قریب کرنے کے لیے یہ اسلام کا سسٹم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. اب ایک دوسری بات سمجھیے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو خدا سے جوڑیں اور اس کے لیے کیسی کوشش ہونی چاہیے. نبیوں میں ایک نبی ہے جو انبیاء کے بھی باپ ہے, تمام نبیوں کے والد ہیں, جن کو ابو الانبیاء کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام, پوری دنیا میں 80% لوگ ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں. یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, اس زمانے کے مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہندوؤں میں جو سب سے بڑی ذات ہوتی ہے برہمن ذات بولتے ہیں. یہ برہمن ابراہیم کے نام کا شارٹ فارم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے نام میں سے الف ہٹا دیجیے تو وہ برہم بنتا ہے, اسی سے برہمن یہ ذات چلی ہے. یہ ایک تفصیلی عنوان ہے کہ یہ ذات کیوں اپنے آپ کو برہمن اور ابراہیمی کہتی ہے. بہرحال یہ چاروں مذہب, یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں, عیسائی بھی فالو کرتے ہیں, مانتے ہیں, مشرکین حضور کے زمانے کے بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے, اور مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. ان کی نسل میں انبیاء ہی انبیاء ہوئے. پہلا بیٹا اسماعیل نبی, دوسرا بیٹا اسحاق نبی, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب نبی, یعقوب کا بیٹا یوسف نبی. تو یہ پورا خاندان نبیوں کا ہے. انہی کے خاندان کے ایک آدمی کے انتقال کا وقت آیا, دنیا سے جانے کا وقت آیا. نبی ہے, نبی زادوں کو اپنے پاس بلائے. یعقوب علیہ السلام پورے بچوں کو بلائے, بلا کے پوچھنے لگے ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کو خدا سمجھ کے پوجا کرو گے تم لوگ. نبی ہے, نبیوں کے خاندان ہے, نبیوں کی اولاد ہے, اپنے بچوں کے بارے میں نبی کو فکر ہے, بیٹا میرے بعد کس کو خدا سمجھو گے تم. اب ہم تو نہ نبی ہیں, نہ ہمارا خاندان نبیوں کا ہے, نہ ہماری اولاد نبی زادہ ہے. کیا ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بچوں سے پوچھنا کہ بیٹا تمہارے دل میں خدا کے لیے کیا خیال ہے. ما تعبدون من بعدی, میرے جانے کے بعد تم کس کو خدا بناؤ گے. یہ سوال کرنا ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں سے. خدا کے بارے میں تمہارے بلیو کیا ہے, تمہارے خیالات کیا ہے, خدا کس کو سمجھتے ہو, پاور کس کے ہاتھ میں ہے, یہ پوچھئے جا کے بچوں سے بھی بچیوں سے بھی. اس کے بعد ایک اصل بات کو آپ سمجھیے, ہمارے بچے کو یہ سوال کرنا فرض ہے, کیا تمہارا خدا کون ہے. چاہے وہ بچہ اسکولنگ کر رہا ہو, کالج کر رہا ہو یا ڈگری کر رہا ہو. وجہ کیا ہے, یہ پورا جو اسکول کا سسٹم ہے انگریزوں کا, یورپ کا بنایا ہوا ہے. ان کے پیش نظر دنیا کو آگے بڑھانا ہے, دنیا کی ترقی ہونا, اس کے لیے یہ اسکول کا سسٹم, یہ تعلیم کا سسٹم ہے. آدمی گھوڑے سے سائیکل پہ آیا, سائیکل سے بائک پر آیا, بائک سے کار پہ آیا, کار سے ٹرین پہ آیا, ٹرین سے پلین پہ آیا, پلین سے ہیلی کاپٹر تک آیا. یہ پورا ان کی تعلیم کی وجہ سے دنیا کو یہ ترقی ملی ہے. تعلیم کا مقصد کیا ہے, آدمی کا ذہن ترقی والا بنانا. اسکول اور کالج کی تعلیم کا مقصد کیا ہے, دنیا میں جو میٹیریل ہے وہ میٹیریل پاورفل ہے,
اس کی وجہ سے دنیا میں ترقی ہوگی. یہ یقین اسکول کی تعلیم سے بچوں کے دل و دماغ میں غیر محسوس طریقے پر چلے جاتا ہے. 9th 8th 10th کے بچے کو پوچھا جائے بھائی تم پڑھو گے تو کیا بنو گے, تو اس کو بتایا گیا ڈاکٹر کی سیلری اچھی ہے, پاورفل ڈاکٹر ہے, لہذا دنیا میں آگے بڑھنا ہے, ترقی لینا ہے تو تم ڈاکٹر بنو. اور کوئی بولتا ہے کہ میں کلکٹر بننا چاہ رہا ہوں کیونکہ پاور سب سے زیادہ کلکٹر کے پاس ہوتا ہے. تعلیم کے ذریعے ان کرسیوں پہ بیٹھنے سے پاور ملتا ہے, یہ پاور سے میں آگے بڑھوں گا. یہ سوچ ہی آدمی کو خدا سے دور کر دیتی ہے. اور یہ سوچ 99% پورے اسکول میں ہر بچے کی بننا طے ہے. ہر سبجیکٹ میں بچے کو یہ پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے یہ میٹیریل از اے سپریم, میٹیریل از اے پاورفل. المونیم کو لے لیجئے, ایک پورا دنیا ہے, وہ دنیا کا تذکرہ کلاسوں میں سبقوں میں اس ارادے سے کیا جاتا ہے کہ آپ کی دنیا, آپ کی ترقی یہ تعلیم سے ہے, یہ میٹیریل سے ہے. اب آدمی جو بچہ اسکول میں کالج میں 10 سال یہی پڑھا ہے, اس کا ذہن بن جاتا ہے میں آفس میں جا کے کماؤں گا, پیسے آئے گے, میرے کو ترقی ملے گی. خدا کے ہاتھ میں میرا رزق نہیں ہے, ہائی ٹیک سٹی کے جاب میں ہے اور دنیا کے بڑے بڑے عہدوں پر ہے. یہ ذہن بچے کا غیر محسوس طریقے پہ بن جاتا ہے اور بن بھی رہا ہے. پورا اسکول کا سسٹم یا تو آدمی کو عیسائی بنائے گا یا پھر خدا کے بارے میں شک و شبے میں ڈال دے گا. آپ لوگوں میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ جا کے 10 پروفیسر سے ملیے, بڑے بڑے کالجز میں پڑھانے والے, یونیورسٹیز میں پڑھانے والے, ہندو ہو مسلمان ہو, جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہی سب سے زیادہ مذہب بیزار ہے. کیونکہ تعلیم نے آدمی کے ذہن کو اس بلندی پر پہنچا دیا, میٹیریل از اے سپریم. جو ہو رہا چیزوں سے ہو رہا, خدا کچھ نہیں کر سکتا. یہ تعلیم بچوں کو دیتی اور ہوتا بھی ہے. جائیے ان کو چھوڑ دیجئے, دنیا جس کے فلموں کو شوق سے دیکھتی ہے اور جس پروفیسر سے ہزاروں بچوں نے ایوارڈ بھی لیا ہے, ہمارے جاوید اختر صاحب کھلا بول رہے ہیں اے خدا کچھ بھی نہیں ہے بھائی, جو بندہ دنیا اپنے سے چل رہی ہے. پڑھا لکھا آدمی بول رہا ہے. آپ اور میرے بچے جو اسکول کالج میں پڑھ رہے غیر محسوس طریقے پر خدا کے خلاف بغاوت کے سمٹمز ان کے اندر آ چکے ہیں. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث نے ایک جملہ کہا, آئندہ ایسا زمانہ آئے گا اسکول سے آنے کے بعد بچے کو کپڑے اتارنے کے بعد وضو کر کے بٹھا کے کلمہ پڑھانا پڑے گا, تبھی بچہ تمہارا مسلمان بچے گا. اسی لیے ایسے ماحول میں جہاں ہمارے بچے پڑھنے جا رہے ہیں وہاں تو یہ یعقوب علیہ السلام کا کام کرنا ضروری ہے. بچے کو پوچھنا ہے ما تعبدون من بعدی, تیرا خدا کون ہے, دنیا میں پاورفل کون ہے, اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ایک اور نقطہ میں آپ کو بتاؤں, 20 سال پہلے مسلمان بچیاں کالج کی پڑھائی نہیں پڑھتی تھی. ایس ایس سی کے بعد شادی بیاہ کر کے 4 بچے پیدا ہو جاتے تھے 2-3 سال میں. 10-15 سال اور 20 سال میں دنیا ایسا کروٹ لی ہے, اب مول صاحب کی بیٹی بھی ڈگری پڑھنے جا رہی ہے. عام لوگوں کا تو چھوڑ دیجئے, داڑھی والے کی بچی بھی ڈگری پڑھنے جا رہی ہے. ابھی میں نے کسی سے سنا ایک صاحب کی بچی تو کہاں کی بی ایڈ کرنے کو وقار آباد میں بچیوں کے ساتھ روم میں رہ کے پڑھ رہی, بی ایڈ ڈی ایڈ جو بھی کر رہی ہے. اب یہ بچیاں جو اس طرح کی تعلیم ہائی لیول کی پڑھ رہی ہے, جو تعلیم خدا سے بیزار کر دیتی ہے, خدا سے دور کر دیتی ہے,
اس تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے غیر مسلم بچے سے جب اس کی دوستیاں ہوتی ہے، پہلے سے تعلیم نے اس کو مذہب سے بیزار کر دیا، وہ غیر مسلم بچے کے اخلاق اور کردار، اس کی تعلیم کا ہائی لیول دیکھ کے مسلمان بچی متاثر ہو کے ہندو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے یو پی بہار میں سنتے تھے، اب ایسا مسئلہ ہے، آپ ایم آر او آفس میں جائیے، رجسٹرار آفس میں جائیے، ہر مہینہ حیدرآباد کے کسی بھی رجسٹر آفس میں جائیے، 5 بچیاں تو ہندوؤں سے شادی کر ہی رہی ہے ہر مہینہ۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ جو تعلیم کا نظام تھا، جو بچی کو میٹیریل چیزوں کی عظمتیں بتاتے بتاتے خدا سے اتنا دور کر دیا تھا، جب شادی کی بات آئی تو خدا بولی جمعہ کی نماز میری، بچی بولی جمعہ کی نماز میری اماں پڑھتی، اتنی مذہب ہے میرے گھر میں، لہذا اس کو چھوڑ دو، وہ دھیڑ کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ ہے مسئلہ، ایسا کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے ہماری بچی میری تربیت میں کیا کمی تھی، میری بچی چھوڑ کے چلے گئی تھی۔ یہ پورا تعلیم کا سسٹم ہی ایسا ہے، غیر محسوس طریقے پہ آدمی یا تو مذہب بیدار ہو جاتا ہے، یا ملحد ہو جاتا ہے، یا دین کے بارے میں ڈاؤٹ آ جاتا ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، 2 چیزیں جس کے پاس آتی ہیں وہ آدمی مذہب کو چھوڑ دیتا ہے یا مذہب بیزار ہو جاتا ہے۔ ایک شبہات، دوسرے شہوات۔ شبہات کا کیا مطلب ہے؟ ڈاؤٹ ہونا۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان بچی کو پردہ کیوں کرنا ہے بول کے سوال آ گیا، اسی کو ڈاؤٹ بولتے ہیں۔ یہ ڈاؤٹ اسکول اور کالج کی تعلیم سے بچیوں میں آ چکی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ آپ یہیں پہ جائیے، بسم اللہ ہوٹل کے پاس جا کے دیکھیے، بچی پڑھنے جا رہی ہے، آ رہی ہے، اس کا پردے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پوچھئے بچی کو، بیٹی پردہ کیا کرنا نہیں کرنا؟ نہیں، چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تھاٹ پیدا کہاں سے ہوئے؟ وہ پورا تعلیم ہے جو بچیوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اس لیے ایسے زمانے میں تو اپنی بچی کو بٹھا کے، جیسا مہندی ڈالتے ہاتھ میں ہاتھ لے کے، ویسا بچی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے دل و دماغ میں خدا کی عظمت بٹھائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے وہ واقعہ بتائیے، سورج کو دیکھ کے اماں کو بولے یہ خدا، بولے ہاں یہ خدا، بولے یہ خدا میرا نہیں ہوتا۔ ستارے کو دیکھ کے بولے یہ خدا، بولے ہاں یہ خدا، بولے یہ بھی خدا میرا نہیں ہوتا۔ چاند کو دیکھ کے بولے یہ خدا، بولے ہاں یہ بھی خدا، تو بولے یہ بھی خدا میرا نہیں ہوتا۔ آج ضرورت ہے آپ بھی اپنی بچی کو بٹھائیے، بیٹے کو بٹھائیے اور پوچھئے بیٹا تیری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ پیسے کی ہے، تعلیم کی ہے، اسکول کی ہے، کالج کی ہے، تیرے فیوچر کی ہے؟ تیری زندگی کے فیصلے اچھے یا برے کس سے ہوتے؟ اگر بچی بولی کہ میں ڈگری کری تو رشتہ اچھا آتا میرے کو، تو سمجھ جائیے وہ تعلیم نے اس کے دل و دماغ کو ہندو کر دیا۔ کسی مورتی کے سامنے ٹھہرنے سے ہی آدمی ہندو نہیں ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، یہ سمجھنے سے بھی آدمی ہندو ہو جاتا ہے۔ میری زندگی کی ترقی، میرے زندگی کا زوال سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر بچی بول رہی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ سے ہو رہا ہے، ماشاءاللہ وہ رابعہ بصریہ ہے، وہ وقت کی فریدہ ہے، بہت اچھی بچی ہے، لیکن اگر اس کے دماغ میں آ گیا میں اچھا پڑھی تو میرا اچھا رشتہ ہے، میں اچھا پڑھی تو میری اچھی نوکری ہے۔ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں سب کو یہی بول کے پڑھایا جاتا ہے اچھا پڑھے تو اچھا نوکری ملتی، اچھا فیوچر بنتا۔ نوکری سے اچھا فیوچر ہے تو پھر خدا چھٹی پہ ہے۔ اچھی تعلیم سے میرا اچھا مستقبل ہے، یہ سوچ کے ساتھ ہمارے بچے 20 سال پڑھتے ہیں، 18 سال پڑھتے ہیں۔ 5th کلاس کے بچے کو ایک پولیس والے کا یونیفارم، ایک ڈاکٹر کا یونیفارم، ایک فلاں کا یونیفارم پہنا کے بچے کا ذہن بنایا جاتا ہے اچھی تعلیم سے یہ بنو گے تو تمہاری زندگی اچھی ہوگی، اچھی تعلیم سے تمہارا مستقبل اچھا ہوگا،
اللہ نے قرآن میں فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اچھا مسلمان رہے گا اللہ غیب سے رزق دیں گے۔ کالج والے بول رہے ہیں جو اچھا ڈاکٹر رہے گا اس کو اچھی تنخواہ ملے گی، اچھا روزی ملے گی۔ بہت بڑا یہ ارتداد ہے جو اسکولوں کے ذریعے، کالج کے ذریعے ہمارے گھروں میں آ چکا ہے۔ 1 گھنٹہ کسی پارک میں فجر کے بعد لے جائیے اپنے بیٹے کو، بیٹی کو لے کر جائیے، فری ہو کے بات کریے، اس کے دل و دماغ میں کتنے کفر کے گھونسلے ہیں، کتنے شبہات کے گڑے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد بچی کو خدا سے قریب کریے، اللہ سے جوڑیے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں بٹھائیے۔ یہ ایک بات تھی جو چھٹیوں کے موقع سے اپنے بچوں کو خدا سے قریب کریے، خدا کے واقعات سنائیے، اللہ کی عظمت بیان کیجئے۔ اب لے کر نہیں بیٹھے تو پھر یاد رکھ لیجئے قرآن پاک کی وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بھی جہنم سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ میں زمانے کا ولی بن گیا، میری اولاد اگر مرتد مری، اولاد کے ہندو بننے کی وجہ سے میں بھی جہنم میں جاؤں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان گھر میں رہنے سے کوئی مسلمان ہو جائے گا۔ یاد رکھ لیجئے بہت سے بچے اسکول کالج سے آنے کے بعد ہندو بن کے آتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اسکولوں میں کیا کیا چل رہا ہے۔ ابھی حیدرآباد کا ایک بڑے اسکول میں یہ آرڈر پاس ہو گیا پورے پیرنٹس کو، تم لوگ دوپہر میں بچوں کو گوشت دے کے نہیں بھیجنا۔ حیدرآباد کی بات بول رہا ہوں میں، یو پی بہار کی نہیں بول رہا ہوں۔ مذہب کا تسلط کالج میں اسکول میں اتنا ہے، مذہب، اپنے مذہب کو پروموٹ کرنا ہر اسکول والے کے پیش نظر ہے، اپنے مذہب کو پروموٹ کرنا ہر کالج والے کے پیش نظر ہے۔ کالج کے پیپر پہ بھی اوم لکھا ہوا ملتا، جو کالج کا پیپر روزانہ ٹیسٹ کے لیے بچہ لکھتا ہے اس میں اوم لکھا ہوا روزانہ ملتا، وہ پیپر بچہ آپ کا دیکھ کے روز آ رہا ہے۔ اگر بازوک والا بولا میں اوم دیکھ کے 10 بار اوم پڑھا، پیپر لکھا، زبردست گیا، مسلمان بولا بچہ، مکتب سے دور بچہ، مول صاحب سے دور بچہ، دوسرے ٹیسٹ میں اگر انہیں بھی 10 بار اوم بول کے لکھ دیا، چلے گیا جہنم کی کھائی۔ اس لیے اندھے بن کے اسکولوں میں مت ڈالیے، اور اب بیٹھ کے پورے سال کا ایک بار جائزہ لیجئے، سال میں کتنے بار ناچے تھے، کتنے بار گائے تھے، کون سی مورتی کے سامنے ٹھہرے تھے، کون سا پرساد کھائے تھے، کس کی مٹھائی کھائے تھے، کس کے کیک کھائے تھے، وہ سب بچے سے پوچھ کے بچے کے دل و دماغ کو کندن کریے، صاف کریے۔ یہ چھٹیوں کے موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ پڑھے لکھے مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے والے لوگ، کہیں سیٹ مل گئی بچی کو چھوڑ دے رہے ہاسٹل میں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں، مسلمانوں عورتوں کو لکھنا مت سکھاؤ، وہ انٹر کراتے گی، ڈگری کراتے گی، کیا کراتے گی، کونے میں رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کسی بھی مسلک والے سے جا کے پوچھ لو۔ لڑکیوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ ہے، ان کو قلم سے لکھنا مت سکھاؤ۔ اس کو تنگی بولو، دقیہ نوشی بولو، کیا بھی بولو، میرے کو سرکار کی بات آپ تک پہنچانا ہے۔ بخاری کی صحیح ترین حدیث ہے، لڑکیوں کو لکھنا مت سکھاؤ، صاف کہا گیا۔ اور آج تو ایسا ہو گیا، سیٹ مل گئی تو 50 کلومیٹر دور بھی ہے تو بچی کو چھوڑ کے آ۔ کون جی نے؟ حاجی جی نے، پہلی صف کا نمازی جی نے۔ کئی کو کر رہے صاحب؟ تعلیم سے صرف بچے متاثر نہیں ہے صاحب، یہ زمانے میں تعلیم سے پیرنٹس بھی متاثر، ماں باپ بھی ڈر گئے ہیں، سہم گئے ہیں، اور یہ اعلان کر دیے ہیں ہمارا خدا چھٹی پر ہے، ہماری زندگی کے فیصلے بچوں کی اچھی تعلیم پر ہیں۔ تعلیم اچھی ہوگی بیٹر زندگی بچی گزارے گی، تعلیم اچھی نہیں ہوگی تو بچی کی زندگی خراب ہو جائے۔ یہ سب عام لوگوں کا ذہن بن چکا ہے۔ الغرض یہ ایک اہم بات تھی، چھٹیوں کے موقع سے اپنے بچوں کا جائزہ لیجئے،
ان کے دل و دماغ کو اللہ رسول کی عظمتوں سے آباد کرنے کی کوشش کریے. کچھ وقت نکال کر پورے 40 دن بچوں کو مذہب سے، اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش کریے. آخری بات نہیں بولنا چاہیے لیکن میں بول رہا ہوں، ہندوؤں کی کتابیں، ہندوؤں کے مذہب کو کالج کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. ایک کتاب میں ہندو مذہب کا تعارف لکھا ہوا ہے، اس میں ہندو اپنے مذہب کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو مندر میں لے جا کے چھوڑ دیتے، 3-4 سال کی عمر میں چھوڑ دیتے. انہیں جا کے جب 40 سال 50 سال کے بعد یوگی بن کے آتا تو مہادیو کا اوتار اس کے اندر آتا اور پھر اس کی بھی پوجا ہوتی. یہ ہے پوری ان کی تفصیل. میں یہ نقطہ آپ کے سامنے اس لیے بتلا رہا ہوں، جن کے مذہب کی بنیاد نہیں ہے، اپنے گھر کو مذہبی بنانے کے لیے اپنے پورے بچے کو اپنے مذہب کے لیے وقف کر دے رہے ہیں. آپ اور ہم اپنے بچے کو مذہبی بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لیجئے، اس کی کوشش کریے. یہ ایک بات تھی جو اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے، ہم لوگ داعی ہیں، ہمارا کام ہے دنیا بھر کے انسانوں کو اسلام کا تعارف کرانا. اس کے لیے کسی کو اللہ کو ایک مانو، کلمہ پڑھو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پوزیشن اور موومنٹ کا صحیح استعمال کرنا، وہ دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہے. اب جو معاملہ چل رہا، آج جو دن ہے مزدور کا دن ہے، لیبر ڈے ہے، اس سلسلے میں مزدوروں کے لیے سرکار کی کیا ہدایتیں ہیں، اپنی بستی کے ہندوؤں کے سامنے سرکار کے وہ ارشادات رکھیے. مسئلہ یہ ہے کہ محمد حسین کچھ نہیں معلوم، انہیں جا کے اللہ کو کیا سکھائیں گا، ہے نہیں ہے بھائی بات. تو کسی کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ضروری نہیں ہے جا کے قرآن دیو آپ. اس اور ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھا کے سرکار کی تعلیمات اب اپنے ساتھ رہنے والوں تک پہنچائیے. مثال کے طور پہ چند باتیں بول کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مزدوروں کے سلسلے میں آپ کی ایک اہم ترین ہدایت ہے جو شاید دنیا کے کسی مذہب میں ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی. آتل اجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو مزدوری دے دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے. لیبر ڈے پر اس سے زبردست پیغام دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا. ایک بات. دوسری بات، ایک صاحب آ کے بولے یا رسول اللہ میرا نوکر ہے، اس کے ساتھ میں کیسا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا بھائی جو تم کھا رہے ہو اس کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ. پھر ایک بار آپ نے کہا اگر باورچی کھانا بنا کر لایا ہے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاؤ اس کو. اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو کم سے کم اسی وقت پلیٹ میں ڈال کے دے دو کہ بازو بیٹھ کے وہ کھا لے. یہ مزدوروں کے ساتھ سرکار کا سلوک ہے اور ہدایت. آخر میں ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مزدور غلطی کرے تو کتنے بار معاف کروں؟ سرکار نے کہا 70 بار ایک دن میں اگر غلطی کرے مزدور تو معاف کرو. یہ اسلامی تعلیمات ہے مزدوروں کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر موقع پر سرکار کی ہدایتوں کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان الحمدللہ.